باہر والے دشمن سے لڑ رہے ہو، جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ تو اندر ہے، اندر۔ یہ اندر والا دشمن جب تک قابو نہیں آئے گا اس وقت تک بات نہیں بنے۔ اپنوں سے جیتنا چاہتے ہو، اپنے آپ سے جیتو۔ ساری کوشش یہ کہ اپنوں سے جیت جاؤں، اپنوں سے ہار بھی گئے تو کوئی فرق نہیں، لیکن اپنے آپ سے جیتو۔ یہ جو اندر دشمن ہے اس کو ہرانا ہے، اس کو سر اٹھانے دینا، اور اس کو مارنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ ایسی وابستگی کہ اللہ تعالی ہمیں سینہ کھول دے، سمجھ آ جائے، تاکہ ہمارے اندر بھی روشنی ہو جائے اور پھر ہم دوسروں تک روشنی پہنچا سکے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس سے اگلی آیت صرف پڑھوں گا، لیکن اس کا ابھی تفسیر نہیں بیان کروں گا، وہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، بہت باتیں میں کرنا چاہتا ہوں لیکن کڑوی بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگ کڑوی سننے کے عادی نہیں، میں نے جس حد تک مناسب ہو سکا اچھے انداز میں آپ کو سنایا۔ بیوی ہو، پیارا دوست ہو، میں نے کہا نا عہدے دار ہو، صحیح بات صحیح انداز میں پہنچانی ہے، پہنچانی، لیکن پہلے خود سیکھنی۔ اب غلط کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ موت کا وقت ہو، سارے مفتی بن جاتے ہیں، گھر میں کسی کے یوں کر دو یوں کر دو یوں کر دو، ایک کہتا ہے جائز نہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں کر دو، سارے مفتی بنے ہوتے ہیں۔ نہیں معلوم ہے تو معلوم کریں۔ مثلا عورت کا انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے، او جی شوہر کو اجازت نہیں ہے دیکھنے کی، پرے کرو، شوہر کندھا نہیں دے سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کہاں لکھا ہے؟ او جی وہ شوہر نہیں رہا، نکاح ختم ہو گیا، یہ کندھا نہیں دے سکتا، تو باقی جتنے کندھے دے رہے ہیں وہ اس کے شوہر ہیں؟ وہ جتنے جنازے میں جمع ہوئے ہیں وہ سارے شوہر ہیں اس کے؟ پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ۔ اور جی دیکھ نہیں سکتا، کس نے منع کیا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ بیوی کی وفات کے بعد شوہر بیوی کے ننگے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ننگے جسم کو ہاتھ نہیں، بس اتنا حکم ہے۔ دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی ہاتھ نہیں لگا سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان آئے گا نا، بہت سارے مسئلے دیکھنا، بار بار سمجھاتے ہیں لیکن لوگ نہیں، چار ادھر کھڑے ہو جائیں گے، چار ادھر کھڑے ہو جائیں گے، کوئی وہ ایئر کنڈیشن کا پنکھا اپنی طرف کر لے گا، مجھے ہوا آئے، وہ اس کے پاس کھڑا ہو جائے گا، صف اور اس کے درمیان خالی جگہ ہے، اسے کہو کہ جی وہاں نہیں جی یہاں ہوا ہے، تو نماز تو ہو نہیں رہی تیری، نماز تو ہو نہیں رہی تیری، بیچ میں فاصلہ آ گیا۔ اتنا فاصلہ آ جائے تو اس کے بعد حکم یہی ہے، بلکہ صف بناتے ہوئے درمیان میں جگہ رہ جائے جس میں بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو پچھلی صف والوں کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہر جمعے کو آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، وہ جگہ خالی نہ چھوڑیں، کندھے سے کندھا ملائیں، تاکید کرتا ہوں تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو۔ تو بتانا ہے جہاں کوئی چیز غلط ہے اس میں لحاظ، اور جب معلوم نہیں ہے تو بولنا نہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں اور آدمی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں حدیث ہے، 4 رکعت والی نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا،
2 رکعت کے بعد سلام پھیر. صحابہ بڑے ادب والے تھے. عرض کی حضور آپ کی توجہ نہیں رہی یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ کی توجہ نہیں رہی یا نماز کم ہو گئی؟ آپ نے 2 پڑھائی ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے نبی کے ہر کام میں حکمت ہے، ہماری تعلیم ہے. تو کیا 4 والی 2 ہو گئی ہے یا آپ کی توجہ نہیں رہی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو دھیان سے. فرمایا لست انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھولتا ولیکن انسا، مجھے بلایا جاتا ہے، مجھے بلایا جاتا ہے. کیوں؟ لِأَسُنَّ، تاکہ تمہارے لیے طریقہ ہو جائے. اللہ اکبر. مجھے بلایا جاتا ہے تاکہ تمہارے لیے طریقہ ہو جائے. تم کہاں سے سیکھو گے؟ اب کوئی یہ حدیث پڑھ کے کہے دیکھو جی نبی بھی بھولتے تھے، اس کی سوچ ہی اتنی، اس کی سوچ ہی اتنی، اس نے تو ادھر ہی سوچنا نا، اس کو اچھی بات سمجھ میں نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو کہا کرتا ہوں اگر تم نے یہی کہنا ہے تو اتنی بات سن لو، ان کو اپنے جیسا نہ جانو. یہ ہم سب کی بھول جتنی ہے نا، ان کی بھول میں پناہ مل جائے گی. ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو. تمہیں نہیں معلوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. حج ساتھ کیا لوگوں نے مسائل پوچھے، آج ہمیں معلوم ہو گئے. ہم سیکھیں گے ہی نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ تو سیکھنا ہے، سب سے پہلا کام سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد آگے پہنچانا رشتے ناطے کا لحاظ، لیکن انداز صحیح ہونا چاہیے، انداز اچھا ہونا چاہیے. بس ایک بات سناؤں اور تو اس کے بعد گفتگو سمیٹتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ. ایک شخص کو کہیں سے فوٹو مل گئی، فوٹو، پکچر، تصویر. دینے والے نے اس کو یہ کہہ کے دی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو ہے. وہ بڑے شوق سے لی، اس نے اس کو چومتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا. اتفاق سے کہیں ذکر آ گیا کسی کے سامنے، کسی خشک طبیعت والے کے سامنے. اس نے کہہ دیا میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو ہے، میں صبح و شام چومتا ہوں اس کو. وہ تھا خشک طبیعت کا. اس نے کہا جوتے مار اس کو، حضور کی کوئی فوٹو نہیں ہے، جوتے مار. تو چومتا ہے اس کو، خوشبو لگاتا ہے، جوتے مار اس کو، آگ لگا. وہ عقیدت والا تھا، عقیدت محبت سے چومتا تھا. اس کو یہ سخت لفظ پسند ہے. میں چومتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے جوتے مار، آگ لگا دے، پھاڑ دے، پھینک دے. جب اس نے یہ لفظ سنے اس کی طبیعت پر بھاری پڑے، کیونکہ وہ تو عقیدت سے لایا تھا. سمجھانے والے نے اس کو صحیح طرح سمجھایا. دل بہت برا ہوا، وہاں سے اٹھ گیا، کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا جہاں ان کو جا کر یہ ساری بات سنائی کہ مجھے اس طرح ملی تھی، ابھی میں جہاں سے آیا ہوں انہوں نے اس طرح کہا ہے. وہ سمجھ گئے کہ اس کو یہ سخت لہجہ، شدید قسم کا لہجہ پسند نہیں. انہوں نے کہا یہ اتنی بات تو سچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس میں بھی انہوں نے جو راز تھے سمجھائے پیار سے، کہ ان کی فوٹو ہوتی اس کے ساتھ لوگ کیا کیا کرتے. اللہ کو وہ پسند نہیں تھا تو اللہ نے ان کی فوٹو بننے ہی نہیں دی. بڑے پیار سے سمجھایا. اچھا یہ بتاؤ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تھے، صحابہ نے کیا کیا تھا؟ جی ان کے حکم کے مطابق ان کو دفنا دیا تھا۔ نے کہا تم بھی اس کو کپڑا لپیٹ کر دفنا دو۔ وہ پیار سے سمجھایا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے عمل کر لیا۔ لیکن وہ جو پہلا انداز تھا کہنے کا، اس سے بات پہنچی نہیں۔ تو ہمیں حکم کیا ہے؟ دین کی طرف بلاؤ، حکمت دانائی کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ اور اگر گالیاں دیں گے تو کوئی سنے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، سمجھانے کا انداز، سیدھا کرنے کا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا، حضرت سلطان العارفین سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، نام آپ کا تیفور ہے، لیکن اولیاء کے بہت بڑے گروہ میں جو 4-5 ولیوں کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے، بڑے بڑے، ان میں آپ کا نام آتا ہے۔ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، ایران میں آپ کا مزار ہے۔ کسی نے آ کر شکایت کی، بابا جی یہاں آستانے میں بیٹھے ہو، تمہارے پڑوس میں دھندا ہوتا ہے، وہ فلانی عورت ہے، اس کے پاس آپ کے مرید جاتے ہیں، ساری ساری رات وہاں پیتے پلاتے اور گند کرتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مرید جاتے ہیں آپ کے۔ اگلے نے کہہ دیا۔ حضرت صاحب اس وقت مریدوں کو کہتے، سارے اٹھاؤ ڈنڈے، چلو۔ 50 آدمی لے کے پہنچ جاتے، اس کا گھر توڑ دیتے، اس عورت کو مارتے، زخمی کرتے، وہ کہیں اور جا کے دھندا کر لیتی، وہاں سے نکل جاتی، کسی اور علاقے میں چلی جاتی۔ ایک یہ بھی انداز تھا کہ یہ کرتے یا یہ کرتے کہ جناب وہاں پر 4 آدمیوں کو بٹھا دیتے کہ دیکھو بھئی یہاں پر خبر رکھو، آنے جانے والوں کو نوٹ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ حضرت صاحب نے اپنا مسلح اٹھایا، اس عورت کے دروازے سے کچھ فاصلے پر کھلا میدان تھا، وہاں جا کر بچھا دیا، نماز پڑھنے لگ گئے۔ شام کے وقت اس کے پاس لوگ آنا شروع ہوتے تھے، ساری رات اس کا چلتا تھا، صبح وہ بھی سو جاتی تھی، لوگ بھی چلے جاتے تھے، دوپہر تک تو وہ سو رہی ہوتی تھی۔ حضرت صاحب دوپہر سے جا کے بیٹھ گئے، شام ہوئی، دور سے لوگ آئے، حضرت صاحب کو دیکھ کے واپس، حضرت صاحب کو دیکھ کے پھر کہو، حضرت صاحب کو دیکھ کے کیوں کہلوایا؟ توجہ دو نا، اللہ والے کا اتنا اثر تو ہے نا، اتنا اثر تو ہے نا کہ دیکھ کے لوگ برائی سے روکنے کا سبب بنے یا نہیں بنے۔ وہ اندھیرا ہو گیا، اس کے پاس شام سے لائن لگ جاتی تھی، اس نے کہا آج کوئی بندہ نہیں آیا، کیا ہوا ہے؟ شہر میں حالات تو ٹھیک ہے؟ اپنے اس کو خادم کو بلایا، جاؤ جا کے باہر دیکھو کیا بات ہے، آج کوئی آیا نہیں۔ وہ خادم آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب مصلی بچھائے بیٹھے ہیں، جو آتا ہے دیکھ کے لوٹ جاتا ہے۔ اس نے آ کے بتایا حضرت صاحب بیٹھے ہیں بابا جی، ان کو دیکھ کے لوگ، ان کو وہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کا مجھے کیا پتا۔ اس نے کہا ان سے کہو جاؤ جا کے عبادت کرو، مسجد میں مسجد عبادت کی جائے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ خادم آیا، اس نے کہا بابا جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، مسجد میں جائیں نا، وہاں جا کے نماز میں۔ نے فرمایا تمہاری جگہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں نے تمہیں کوئی کچھ کہا ہے؟ میں مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تمہیں کچھ کہہ تو نہیں رہا۔ وہ واپس چلا گیا، دربان نے جا کے بتایا وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ ان سے جا کر دوبارہ کہو کہ جی ہماری جگہ تو نہیں ہے، مگر آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو آپ کو دیکھ کے نہیں آ رہے، تو کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دربان آیا، اس نے اتنا کہا، حضرت صاحب نے فرمایا میں نے کسی کو روکا ہے؟ میں نے کسی کو، میں تو بیٹھا ہوا ہوں، اگر لوگ مجھے دیکھ کے واپس ہو رہے ہیں تو بڑی بات ہے، اللہ کے ڈر سے واپس ہونے چاہیے، میرے ڈر سے ہو رہے ہیں تو میں ذریعہ بناؤں، بڑی اچھی بات ہے۔
اس نے دربان نے جا کے جواب دیا، وہ عورت سمجھ گئی ہے بابا جی اس کے قابو نہیں آئیں گے، وہ خود نیچے اتر آئی، آ کے کہنے لگی بابا جی آپ کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے، اور مسلمان کو دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا یہی کام ہے، میرے پاس لوگ آتے ہیں، شام کو آتے ہیں، آپ کی وجہ سے آ نہیں رہے، میری روزی اسی طرح ہی ہے۔ فرمایا تو کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا جی لوگ آتے ہیں، مجھے پیسے دیتے ہیں، پھر وہ جو کہتے ہیں میں وہی کرتی ہوں، وہ مجھے پیسے دیتے ہیں، پھر میں ان کا کہنا مانتی ہوں۔ فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو آج کی رات مجھے دے دے، تیرے رات بھر کے پیسے کتنے ہوتے ہیں میں تجھے دے دیتا ہوں، پھر میں جو کہوں گا وہ کرے گی۔ ہم میں سے تو لوگ فوراً فتویٰ لگانے لگ جاتے ہیں نا۔ اس نے کہا جی بالکل۔ فرمایا یہ لے پیسے۔ اس نے کہا جی آ جائیے، آپ مسلح اٹھا کے اس کے مکان میں چلے گئے۔ فرمایا تیرے پاس اچھے کپڑے ہوں گے جن سے پورا بدن چھپتا ہوگا، صاف ستھرے غسل کر کے صاف کپڑے ستھرا لباس پہن کے آ۔ اس نے کہا جی میں نہا چکی۔ فرمایا تو نے کہا تھا جو آپ کہیں گے وہ کروں گی، پیسے میں تجھے دے چکا ہوں، تجھے کہنا ماننا۔ گئی جناب، اس نے وہ جو میک اپ وغیرہ کیا تھا وہ صاف کیا، ستھرا لباس پاکیزہ لباس پہن کے آ گئی۔ فرمایا نماز پڑھنی آتی؟ اس نے کہا جی کبھی پڑھا کرتی تھی۔ فرمایا میں تیرے سامنے پڑھتا ہوں، مجھے دیکھ لے پھر ویسی پڑھنا۔ حضرت نے وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس کو فرمایا تو پڑھ۔ اس نے نیت باندھی، سجدے میں گئی تو حضرت صاحب نے اپنی چادر اس پر ڈال دی، اپنی چادر اس پر، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے، مولا اس کو گناہ سے نماز تک میں لے آیا ہوں، یہاں سے اس کا دل اپنی طرف تو پھیر لے۔ اللہ یہ زنا کرتی تھی، زنا سے نماز تک میں لے آیا ہوں، وہ بھی تیری توفیق سے۔ قلبہا قلب طفیل مصطفیٰ، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس کا دل اپنی طرف تو پھیر لے۔ حضرت کی چادر پڑی، ادھر دعا ہوئی، سجدے میں اس کی توبہ ہو گئی۔ وہ سجدے سے اٹھی تو تائب ہو چکی تھی، ولیہ بن چکی تھی۔ آپ نے اپنے ایک مرید سے اس کا نکاح کر دیا، پھر اس کی اولاد میں ولی پیدا ہوئے۔ یہ بھی طریقہ ہے یا نہیں؟ اونچی پوچھ رہا ہوں، لیکن کون کر سکتا ہے؟ جس کو آتا ہو، جس کو آتا ہو، اتنا ہو کہ وہ دل بدل سکے۔ ہمارے دادا پیر حضرت میاں شیر محمد صاحب شرخ پوری رحمت اللہ علیہ، انگریز کا زمانہ تھا، وہ اس زمانے میں پولیس افسر بڑی چیز ہوتا تھا، تو وہ مسلمان تھا پولیس والا، لیکن اس نے کوئی غلط بات کہہ دی، حضرت نے تھپڑ مار دیا۔ حضرت کا تھپڑ لگا، اس کی دنیا بدل گئی، وہ ایسا ہو گیا کہ کوئی کیا ہوگا۔ حضرت کا یہ واقعہ کسی مرید نے سن لیا تھا، اس مرید کا کہیں ٹائم آیا، اس کے علاقے میں تھانے دار سے اس کا جھگڑا ہو گیا، اس کو غصہ آیا، اس نے تھانے دار کو تھپڑ مار دیا۔ تھانے دار نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا جی میرے پیر صاحب مارتے تھے۔ ان کا پہلے پیر بن لے پھر مارنا۔ وہ جس کو تھپڑ مارتے تھے اس کی دنیا بدل دیتے تھے، تیرے اندر وہ کمال، پہلے میاں صاحب بن پھر تھپڑ مارنا۔ تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو مصلح، اصلاح کرنے والے پھر رہے ہیں نا بستر لوٹے اٹھا کے ادھر ادھر، اور بھی لوگ ہیں، طریقہ ہر ایک کو آتا، اصلاح کرو اچھے انداز میں، لیکن حق بات کہنے سے رکنا، اونچی گئی ہے نہیں ہے، لیکن کہنے کا بھی انداز ہوتا ہے، سچ کہنے کا بھی
ہاں کہیں وہ حال نہ ہو، وہ ایک استاد نے کہا پہلے تولو پھر بولو. شاگردوں نے پوچھا کیسے تولیں؟ کہنے لگا کوئی بھی بات کہنی ہو نا پہلے 10 تک گنتی گننا، 10 تک گنتی گننا، پھر سمجھ لینا اتنی دیر میں کہ بھئی میں جو بولنے لگا ہوں یہ جملہ صحیح ہے، پھر بولنا. وہ بیٹھے ہوئے بچے پڑھ رہے تھے، استاد اپنا حقہ گرم کر رہا تھا، اس کے پیچھے کپڑے کو آگ لگ گئی. استاد کے کپڑے کو. اب بچے دیکھ رہے ہیں بولنا چاہتے ہیں، ان کا نہیں. استاد نے کہا تھا پہلے تولو پھر بولو. وہ گنتی کرتے رہے اتنی دیر میں اس کا کرتا جل گیا. بعد میں بولو گے استاد جی آپ کے کپڑے جل گئے. اس نے کہا پہلے کیوں نہیں بولے؟ ان کا گنتی گن رہے تھے. تو ایسا نہ ہو معاملہ. سمجھنا بات کو، ہر ایک کو سمجھ آتی، بعض لوگ اپنے دھیان میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی توفیق دے، قرآن سیکھیں، سمجھیں اور آگے بھی پہنچائیں. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.